کون ہے اول، کون ہے آخر، کون ہے ظاہر، کون ہے باطن اور کون ہے ہر چیز کا جاننے والا، اسی کے متعلق گفتگو کریں گے میرے قوم کے نوجوانوں۔ رب تعالیٰ کے سوا ایسی شخصیت کون ہے، ایسی ذات کون ہے روئے زمین پر جس سے ہر چیز کا علم ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، ہر چیز کا جنہیں علم ہے۔ رب تعالیٰ کی عطا سے وہ شخصیت کون ہے، وہ ذات کون ہے؟ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ سامعین کرام، مفسرین کرام نے اس کی الگ الگ تطبیق نکالی ہے، الگ الگ تدبیر نکالی ہے۔ مفسرین کرام کے بعض گروہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو اوصاف ہے، اول ہے، آخر، ظاہر، باطن، یہ چاروں چار، اور وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا، تو یہ پانچ چیزیں ہیں، یہ رب تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے۔ سامعین کرام، لیکن بعض مفسرین کرام نے ایک الگ تطبیق نکالی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ حصہ اول میں اپنے مقدمے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام خصلتیں، چاہے وہ اولیت ہو، وہ چاہے وہ آخریت ہو، وہ چاہے وہ ظاہریت ہو، چاہے وہ باطنیت ہو، چاہے وہ ہر چیز کا علم ہو، ان تمام کے اوصاف، یہ جو تمام اوصاف ہیں، یہ تمام اوصاف مذکورہ، یہ تمام اوصاف رب تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رکھے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہم ایسے کوئی من گھڑت باتیں بیان نہیں کرتے بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ حضور اول کیسے ہے، حضور آخر کیسے ہے، حضور ظاہر کیسے ہے، حضور باطن کیسے ہے، وہو بکل شیء علیم، حضور ہر چیز کے جاننے والے کیسے ہیں۔ ہم ان تمام کے متعلق الگ الگ تفصیلاً گفتگو کریں گے، لہٰذا معتبرانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے حضور کے اولیت پر۔ حضور اول کیسے ہیں، صفت اول جو حضور کے ساتھ متصف ہے، جو حضور کے ساتھ خاص ہے، تو حضور اول ہے کیسے بھائی؟ سب سے پہلے تو حضرت آدم کو رب تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، تو حضور اول کیسے ہے؟ تو سماعت کریں کہ حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو وجود بخشا وہ میرا نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، اول ما خلق اللہ نوری، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ کل خلائق من نوری، تمام مخلوق، تمام موجودات کی تخلیق میرے نور سے کی گئی۔ پھر فرمایا گیا انا من نور اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام سے پہلے ہے، تمام سے اول ہے، تمام سے افضل ہے۔ اب سامعین کرام سماعت کریں، سامعین کرام یہ تو اول ہونے کی بات ہے، اول ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ بعد والے سے افضل ہو، لیکن سامعین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شخصیت جس طریقے سے تمام مخلوقات میں، تمام موجودات میں سب سے اول ہے، اسی طریقے سے مرتبہ نبوت میں بھی آپ افضل ہے۔ ایک اول ہونا ایک الگ مقام ہے اور افضل ہونا نبیوں میں وہ ایک الگ مقام ہے۔ مرتبہ نبوت میں بھی آپ اعلیٰ ہے، آپ اعلیٰ ہے، اور سب سے پہلے اس میں بھی رب تعالیٰ نے آپ کو افضل بنایا، پہلے بنایا۔ مرتبہ نبوت میں کیسے؟ تو بتایا گیا کہ مرتبہ نبوت میں اس طریقے سے حضور افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی دینتہ، کہ میں اس وقت نبی تھا، پیارے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی دینتہ، کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم اپنے خمیر کے درمیان تھے۔ سوچو، فکر کرو، پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے بظاہر تو آخر پیدا کیا، بظاہر تو رسالت میں مبعوث آخر کیا، لیکن سامعین کرام باعث تخلیق کائنات ہمارے آقا ہے۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ سامعین کرام یہ اعزاز ہے ہمارے آقا کو، یہ اعزاز حاصل ہے ہمارے آقا کو، یہ شرف حاصل ہے ہمارے آقا کو کہ رب تعالیٰ نے بظاہر تو ہمارے آقا کو آخری میں مبعوث کیا، لیکن تمام نبیوں میں افضل ہمارا نبی ہے، تمام رسولوں میں افضل ہمارا نبی ہے، تمام خلقت انسانی میں افضل ہمارا نبی ہے۔ باعث تخلیق کائنات جو ہے وہ تمام کے تمام وہ شخصیت ہمارے آقا کی شخصیت ہے، وہ ذات ہمارے آقا کی ذات ہے۔ سامعین کرام نہ بس یہ
بلکہ اولیت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول کن کن جگہوں پر اور کن کن مقامات پر پیارے آقا اول ہے، اور صبح قیامت تک اول ہی رہے گی میرے قوم کے نوجوان۔ روزے مساق سارے جہاں سے پہلے جواب دینے والی شخصیت ہمارے آقا کی ہے۔ روزے مساق میں جب رب تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جمع کیا، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مخلوق کو رب تعالیٰ نے اپنے حاضر کیا۔ سامعین کرام، حضرت آدم کی پوری اولاد صبح قیامت تک جتنی بھی اولاد ہوگی ان تمام کو اکٹھا کیا، ان تمام کو اپنے ذات پر گواہ بنایا، ان تمام پر زمین و آسمان کو گواہ بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، تمام انبیاء کرام موجود ہے، تمام رسولان اعظام موجود ہے، تمام خلقت انسانی وہاں موجود ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سامعین کرام، قالوا بلا، تمام لوگوں نے کہا کیوں نہیں، تمام لوگوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن روزے میثاق میں سب سے پہلے رب تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کا سب سے پہلے جواب دینے والی شخصیت، سب سے پہلے آنسر دینے والی شخصیت، سب سے پہلے جواب دینے والی ذات وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، وہ ہمارے پیارے آقا نبی علیہ السلام کی شخصیت ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا اور تصدیق کیا۔ وہ سب سے پہلے جواب دینے والی شخصیت ہمارے آقا کی ذات ہے۔ نہ بس یہ بلکہ رب تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت ہمارے آقا کی ہے، ہمارے پیارے نبی کی ہے۔ فرمایا گیا کہ وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے والے، یہ سماعت کرے غور سے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اول من آمن باللہ، رب تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے والے، اور تمام مومنین میں سب سے پہلے میں ہوں۔ سامعین کرام، نہ بس یہ بلکہ فرمایا گیا کہ بروز محشر جب قرب قیامت ہوگی، قیامت قریب ہوگی، تمام مردے اپنے قبروں سے نکلے گی، تمام کی قبریں شک ہوگی، تمام کی قبریں پھٹے گی، تمام کی قبریں شک ہوگی، لیکن سامعین کرام پورے روئے زمین پر سب سے پہلے جس ذات کی، جس شخصیت کی قبر انور شک ہوگی وہ ہمارے آخری نبی ہے، وہ ہمارے اول نبی ہے، وہ ہمارے ظاہر نبی ہے، وہ ہمارے باطن نبی ہے، ہر چیز کے جاننے والے نبی ہے، انہی کی قبر انور پورے روئے زمین پر سب سے پہلے شک ہوگی۔ نہ بس یہ بلکہ روزے قیامت، بروز محشر، سامعین کرام بروز محشر سب سے پہلے پیارے آقا نبی جی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تمام انبیاء کرام موجود ہوگی، تمام رسولان اعظام موجود ہوگی، تمام مخلوقات وہاں پر حاضر ہوگی، رب کے سامنے پیش ہوگی، لیکن سامعین کرام ان تمام میں باعث تخلیق کائنات کو سب سے پہلے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ نہ بس یہ بلکہ پیارے آقا نبی جی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ باب شفاعت ہی پیارے آقا نبی علیہ السلام سے کھلے گا۔ شفاعت کا دروازہ چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے قاری ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی لیول پر فائز والا انسان وہاں پر موجود ہوگا، لیکن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ جہاں سے کھلے گا، جہاں سے سٹارٹ ہوگا، جہاں سے شفاعت کی ابتدا ہوگی، وہ ہمارے پیارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے ملجا، غریبوں کے آقا، سرور کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی کہ جن سے شفاعت کی ابتدا ہوگی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ ہمارے آخری نبی سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت ہے، وہ ایسی ذات ہے جو جنت میں پہلے داخل ہوگی، جنت میں پہلے داخل ہونے والی ذات، پہلے داخل ہونے والی شخصیت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سامعین کرام یہ تو ہم نے پیارے آقا کی اولیت پر ذکر کیا، پیارے آقا کی اولیت پر تذکرہ کیا، اس سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہمارے آقا نبی علیہ السلام بظاہر تو آخر میں مبعوث کیے گئے، لیکن رب تعالیٰ نے تمام سے افضل رکھا ہے، اور رب تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رب نے اس وقت پیدا کیا تھا جبکہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، کسی چیز کو وجود نہ بخشا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو شے وجود میں آئی وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، نور مصطفیٰ سب سے پہلے وجود میں بخشا گیا۔ اب سامعین کرام شان آخریت پر آتے ہیں، ہے نا، فرمایا گیا کہ هو الاول والآخر، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخر بھی ہے۔ اب کس طریقے سے؟ تمام سبقت اور اولیت کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بعثت رسالت میں آخر ہے، یعنی یہ کہ تمام سے افضل تو ہے
ہے, تمام سے اعلیٰ تو ہے, تمام سے افضل تو ہے, لیکن پیارے آقا نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے آخر میں رسالت دے کر بھیجا, آخر میں مبعوث کیا. کیوں؟ رب تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. سامعین کرام, نہ بس یہ بلکہ پیارے آقا نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایک اعتبار سے نہیں بلکہ کئی اعتبار سے ہیں. سماعت کرے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر میں مبعوث کیے گئے, آخر میں مبعوث کیے گئے. آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی آخری کتاب قرآن مجید ہے جس سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں, وہ بھی پیارے آقا پر آخری کتاب نازل کی گئی. نہ بس یہ بلکہ آخر میں تمام ادیان سے, تمام دینوں سے آخر میں سب سے آخر دین جو ہے وہ دین مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیونکہ دین مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ما قبل کے تمام ادیان کا ناسک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین آنے کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد ما قبل کی جتنی بھی شریعتیں تھی, ما قبل کی جتنے بھی ادیان تھے وہ تمام منسوخ ہو چکے. اب صرف دین مصطفیٰ پر قائم رہ کر اپنی زندگی بسر کرنے کا ایک ہی مسلک ہے, وہ اہل سنت والجماعت کا ہے. میرے قوم کے نوجوانوں, پیارے آقا نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے آخر بھی ہے. فرمایا گیا کہ نحن آخرون السابقون, کہ تمام سبقتوں کے باوجود بعثت میں ہم آخری ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تمام سبقت, تمام افضلیت کے باوجود, تمام اولیت کے باوجود ہم آخری ہیں, ہم آخر ہیں. سامعین کرام, کیوں؟ پیارے آقا نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے آخر میں اس لیے بھیجا کہ اگر رب تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اول میں بھیجتا تو ما قبل کے جتنے بھی نبی رب تعالیٰ بھیجتا تو تمام کی تصدیق یہ ممکن نہ تھی. کیوں؟ تمام کی تصدیق ممکن نہیں تھی, لیکن رب تعالیٰ نے باعث تخلیق کائنات کو تمام سے اول نبی کو, تمام سے افضل نبی کو رب تعالیٰ نے آخر میں اس لیے مبعوث کیا کہ ما قبل کے تمام نبیوں کی تصدیق کی, ما قبل کی تمام کتابوں کی تصدیق کی. لیکن سامعین کرام, کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر آئے, انہی پر قرآن مجید نازل ہوا, انہی پر وحی نازل ہوئی, چاہے وہ مطلوع ہو, چاہے وہ غیر مطلوع ہو, چاہے وہ نماز میں پڑھی جاتی ہو یا نماز میں نہ پڑھی جاتی ہو, وہ تمام کے تمام رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کر کر یہ بتایا کہ ما قبل کے تمام ادیان مصطفیٰ کریم کے آنے سے منسوخ کر دیے گئے. اب صرف ایک ہی دین ہے, وہ دین مصطفیٰ ہے. اب صرف ایک ہی شریعت ہے, وہ شریعت مصطفیٰ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم شریعت پر عمل کریں. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی طرف جائے. اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے, اگر تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے, اگر تمہیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور بروز محشر تمہارا حشر نبیوں کے ساتھ تمہیں کرنا ہے تو دین مصطفیٰ پر چلو, شریعت مصطفیٰ پر چلو, صحیح معنوں میں جیسا اس کا حق ہے. اب سامعین کرام, بتایا گیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول آخر کے اوپر تو گفتگو ہو گیا, اب ظاہر اور باطن رہے. ظاہر اور باطن, ظاہر اور باطن ہونا آپ کا کہ آپ ہی کے انوار نے پورے آفاق عالم کو گھیر رکھا ہے جس سے ایک سارا جہاں روشن ہے. آپ ہی کے انوار نے آفاق عالم کو, تمام آفاق کو گھیر رکھا ہے, اپنے نور سے گھیر رکھا ہے جس سے سارا جہاں روشن ہے. کسی کا ظہور آپ کے ظہور کے مانند نہیں اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں. کوئی یوں جانے کہ نور مصطفیٰ ہمارے مانند الیاذ باللہ وہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ بتایا گیا کسی کا ظہور حضور کے ظہور کے مانند نہیں اور کسی کا نور حضور کے نور کے ہم پلہ نہیں. اور باطن سے مراد آپ کے وہ اسرار ہیں کہ جن کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے. یعنی ہم تمام نے پیارے آقا نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا, جانا, پہچانا اور اسے دل میں بھی رکھا, لیکن سامعین کرام جو 100% جو پہچان ہے, معرفت ہے, وہ ہر انسان کو حاصل نہیں ہے. کچھ حقیقت کا ادراک یعنی حقیقت کا صحیح زمانے میں جاننا اور ہر چیز کی صحیح معرفت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ناممکن ہے ہر شخص کے لیے. تو کچھ حقیقت کا ادراک یہ ناممکن ہے. یہ باطن سے مراد یہ والا الفاظ ہے, سمجھدار. اور قریب اور بعید کے لوگ بھی آپ کے جمال و کمال میں کھو کر رہ گئے. حقیقت مصطفیٰ کیا ہے ہر انسان نہیں سمجھ سکتا. آخر میں فرمایا گیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز کے جاننے والے وہی ہے. اس سے مراد بھی بلا شبہ ہمارے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد ابی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات ہے. وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. فرمایا گیا کہ فوق کل ذی علم علیم, کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے, سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا جاننے والا ہے.
जिसको किसी ने नहीं जनाया, जिसको किसी ने इल्म नहीं दिया, बल्कि बजाते खुद उसके पास इल्म है, वो रब ताला की जात है। और रब ताला की अता से तमाम उलूम के जानने वाले, रब ताला के फैज़ से तमाम उलूम को जानने वाले वो हमारे आखिरी नबी जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, वो हर चीज के जानने वाले हैं। तो सामने किराम रब ताला की अता से हमारे आका हर चीज के जानने वाले हैं। एक तो होता है जाती और एक होता है अताई। जो अताई इल्म है वो हमारे आका के पास है, वो अंबिया किराम के पास है। और जो जाती इल्म है वो सिर्फ रब ताला के जात के साथ खास है, उसका किसी और का हक नहीं है। सामने किराम ये 5 चीजें हमने आपको खुलकर वाज़ेह तौर पर इसकी तफसीर के बारे में हम लोगों ने आपको बता दिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, वह हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज के जानने वाले भी है।